کیا مہنگا کیا سستا ہوگا؟ 13,800 ارب کا وفاقی بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ 700 ارب سے زائد کے نئے ٹیکسز لگانے کا امکان۔ لگژری گاڑیوں پر ٹیکس لگانے کی تجویز۔ امپورٹڈ میک اپ کا سامان، آلات، پالتو جانوروں کے امپورٹڈ کھلونے، شیمپو، پانی پر بھی ٹیکسز لگانے کی سفارش۔ $100 سے زائد کے امپورٹڈ موبائل فون، انرجی سیور بلب، فانوس اور LED، ٹائل، سیرامکس مہنگے ہونے کا امکان ہے۔ کسانوں کو براہ راست یوریا کھاد پر سبسڈی ملے گی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا، گھی اور چینی پر سبسڈی برقرار رہے گی۔ غیر استعمال شدہ رہائشی، کمرشل، انڈسٹری پلاٹ اور فارم ہاؤسز پر بھی ٹیکس لگے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ وفاقی بجٹ کی منظوری لی جائے گی۔ وفاقی بجٹ میں صوبوں کے لیے 5,244 ارب روپے، دفاع کے لیے 1,800 ارب مختص کرنے کی تجویز۔ وزیر اعظم کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 80 ارب، ارکان پارلیمان کے لیے 90 ارب روپے مختص کیے جائیں گے۔ سبسڈی کے لیے 1,300 ارب، ترقیاتی منصوبوں کے لیے 1,150 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ وفاق اور صوبوں کا بجٹ خسارہ 4.8 سے 5% تک رکھنے کا تخمینہ لگایا گیا۔ ٹیکسز آمدن 9,200 اور نان ٹیکس آمدن 2,800 ارب روپے ہونے کا امکان ہے۔ بجٹ کا 52% سے زائد حصہ قرضوں اور سود کی ادائیگی میں خرچ ہوگا۔ تنخواہوں میں 20 اور پینشن میں 15% اضافے کی خوشخبری ہو سکتی ہے۔ رواں مالی سال کے تمام معاشی اہداف کے حصول میں ناکامی، زراعت، صنعت، خدمات اور سرمایہ کاری میں کمی، خسارے، اخراجات اور نقصانات میں اضافہ۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اقتصادی سروے پیش کر دیا۔ جی ڈی پی گروتھ 0.29% رہی۔ امپورٹ 72 ارب ڈالر سے کم ہو کر 51 ارب ڈالر رہ گئے۔ ایکسپورٹ میں 12% اور ترسیلات زر میں 13% کمی ریکارڈ۔ رواں مالی سال جولائی تا مارچ مہنگائی کی شرح 29% ریکارڈ کی گئی۔ LA-15 باغ کا مارکا، پی ٹی آئی اپنی ہی چھوڑی ہوئی نشست ہار گئی۔ پیپلز پارٹی کے ضیاء القمر نے میدان مار لیا، 25,755 ووٹ لے کر کامیاب۔ مسلم لیگ نون کے مشتاق منہاس 20,485 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر۔ تحریک انصاف کے کرنل ریٹائرڈ راجہ ضمیر کے 4,942 ووٹ۔ ڈسٹرکٹ کمپلیکس کے باہر جیالوں کا جشن، نعرے بازی اور بھنگڑے۔ مسلم لیگ نون نے دھاندلی کا الزام لگا دیا۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کی جیت پر جیالوں کو مبارکباد۔ جہانگیر ترین کی نئی جماعت کی سیاسی میدان میں انٹری۔ استحکام پاکستان پارٹی کا اعلان کر دیا گیا۔ جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ ہمارے اکٹھے ہونے کا مقصد ملک کو دلدل سے نکالنا ہے۔ 9 مئی کے واقعات نے ملک کی سیاست کو بدل دیا۔ 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو انجام تک نہ پہنچایا تو پھر سیاسی مخالفین کے گھروں پر حملے بھی جائز سمجھے جائیں گے۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ انتشار ملک کو پیچھے دھکیل رہا ہے۔ جہانگیر ترین نے ہم سب کو اکٹھا کرنے میں بڑے پن کا مظاہرہ کیا۔ ملک کو ترقی یافتہ بنانا ہے، انتشار سے دور رکھنا ہے۔ ایسا پاکستان بنائیں گے جس میں عوام، پارلیمان، عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہوں۔ کانفرنس میں علی زیدی، عمران اسماعیل، عامر کیانی، سردار تنویر الیاس، فردوس عاشق عوام کی شریک تھے۔ نون لیگ نے جہانگیر ترین سے انتخابی اتحاد کا اشارہ دے دیا۔ عطا تارڑ کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین سے اچھا ورکنگ ریلیشن ہے۔ کئی جگہوں پر مشترکہ امیدوار لانے کا امکان موجود ہے۔ عطا تارڑ کا تحریک انصاف چھوڑنے والوں کو سلام۔ کہا کہ فواد چودھری اور علی زیدی سے شدید اختلافات رہے، لیکن وہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہوئے، خود پر غداری کا لیبل لگنے نہیں دیا۔